میری شادی میرے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہونے والی تھی۔ کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے پھپھو نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طے کر دیا۔ میں ابھی تازہ ہی جوان ہوئی تھی، جو کوئی بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ میری شادی میرے پھپھو کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی اور ہاسٹل سے واپسی گھر گئی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مہندی والے دن کا سماں تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ بات سن کر سب وہاں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ میرے ابا اس صدمے کو نہ سہ سکے، وہ اس دنیا سے چل بسے اور میری پھپھو نے بھی یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اس بات کو لے کر میری بھائی اور بہت پریشان ہو گئے تھے اور سب بھائیوں نے مل کر میری شادی فقیر عباس سے طے کر دی۔ شادی کی رات مجھے دلہن بنا کر اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فقیر بھی میرے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا میرے پاس آیا اور مجھے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے پاس بلایا اور یہ دھیرے دھیرے میرے بلاؤز کی ڈوری آہستہ کھول رہا تھا اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری سوگرات اس فقیر کے ساتھ بھی ہوگی۔ جب میں حقیقت پورا کرنے کی ڈیمانڈ کی تو اس نے منع کر دیا۔ میری بات سنتے ہی فقیر مجھ پر غصہ ہونے لگا اور جھٹکے سے مجھے پھینک دیا۔ پھر اس نے میرے ساتھ لگاتار صبح تک رومانس کیا تو دن بدن رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ تکلیف کا احساس میرے پیٹ تک ہو رہا تھا۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس کے پاس جاؤں، لیکن میری ایک دوست جو میرے گھر میں رہ رہی تھی، وہ میری شادی کی وجہ سے میرے گھر میں ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ پریشانی کی حالت میں تیزی سے میرے پاس بھاگی ہوئی آئی اور میرے چہرے کو تھپتھپایا۔ میں نے اسے اپنے پاس اشارے سے بلایا۔ اس نے مدد پانے کے لیے پاس بلا رہی تھی، لیکن اس اندازے سے مجھے صرف غور سے دیکھی جا رہی تھی۔